बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और पहले बहुत बहुत माज़रत, कल जो है बल्कि एक दो दिन से प्रॉपरली व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज असम्बली सेशन जो है, एक तो वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं और सिग्नल्स नहीं होते आप, और फिर यह है कि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है समटाइम्स कि जो पार्टी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो अदा करते करते ये जो ज़िम्मेदारी है ये नज़रअंदाज हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर इस बात को समझते हुए मेरी माज़रत कबूल करेंगे। दूसरी बात यह है कि कल जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरा हो गया। उससे पहले हमने तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली जो हैं उन्होंने ओथ लिया और उस ओथ के मौके के ऊपर पीटीआई ने बहुत कोशिश की कि वो तमाशा लगा सके, लेकिन वो कोई ख़ास तमाशा नहीं लगा सके सिवाय इसके कि उन्होंने एक झूठ बेचा। और वो झूठ ये था कि जी मियां असलम इकबाल गिरफ्तार हो गया है। और वो आपने देखा होगा टीवी मीडियाज़ पे स्क्रीनों पर भी बहुत चला, हर टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया कि जी वो गिरफ्तार हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना वो अभी तक जो है वो पेशावर से बाहर निकला है और ना वो गिरफ्तार हुआ है। बदल उसको जो है वो इन्होंने अपना वज़ीर आला का कैंडिडेट जो है वो भी नामज़द किया। उसके बाद जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो हुआ तो उसके अंदर एक टेक्निकल गेम खेली इन्होंने। और वो टेक्निकल गेम ये थी कि हमने जो है वो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो 3 दफ़ा मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, पिछले टेन्योर में वो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब के जो है वो मावन ख़ुसूसी थे ग़ालिबन, वो भी रह चुके हैं। और वो एक बड़े संजीदा, बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। पार्टी ने उनकी जो है वो नामज़दगी की और उस नामज़दगी के साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर इकबाल चन्नड़ साहब एक यंग लड़का है, बड़ा प्रॉमिसिंग लड़का है, पिछली दफ़ा पहली दफ़ा इलेक्ट होके 2018 में आए थे। उनके वालिद साहब जो हैं बाय द वे वो मेरे साथ 4 दफ़ा MPA नहीं 3 दफ़ा MPA, बिकॉज चौथी दफ़ा पिछली दफ़ा उनके बेटे यानी ज़हीर इकबाल चन्नड़, और अब जब मेरी 5वीं दफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़हीर जो है वो दूसरी दफ़ा इलेक्ट होके आया है। और इकबाल चन्नड़ साहब जो हैं वो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं शहबाज साहब की कैबिनेट के अंदर। तो एक अच्छे ख़ानदान से, ख़ानदानी बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल ख़ानदान है और बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ लड़का है जिसको पार्टी ने ये इज़्ज़त जो है बख्शी है। जनूबी पंजाब से भी ज़ाहिर उनका ताल्लुक़ है, भावलपुर से, और एक यंग लड़का है। तो एक ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि जिसके अंदर जनूबी पंजाब से डिप्टी स्पीकर की सीट और एक यंग बच्चे को जो है ये मौका दिया गया है। इसके इलेक्शन के ऊपर जो है वो इन्होंने बड़ी टेक्निकल गेम खेली। पहले तो जो सप्तान साहब हैं उन्होंने हमें बड़े चांसेस हमारे दिखाए हैं। वो जिस दिन हमारा तकरीब हलफ बर्दारी थी उस दिन भी मौसूफ जो है वो कारोबार नहीं निकल रहे थे और मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तभी आ रहा हूँ। और बहुत मुश्किल से जो है वो उनको बुलवाया गया और बुलवाने के बाद जो है वो उन्होंने आई एम सॉरी ये थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अंडरपास। तो उस पर भी जो एक रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक कानून यह है कि कोई बंदा जो जब तक आप ओथ नहीं लेते आप मेंबर नहीं होते, और जब तक आप मेंबर नहीं होते आप हाउस के अंदर बोल नहीं सकते। लेकिन उसको भी उन्होंने बाला ताक रखा, उन्होंने जो है वो तकरीरें कराई स्ट्रेंजर से, बिकॉज जब आप मेंबर नहीं हैं तो आप स्ट्रेंजर इन द हाउस हैं। और बाकायदा उन्होंने पूरा कोशिश की कि जितना भी तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जा सकता है वो किया जाए। और जब ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी टेक्निकल गेम जो खेली वो ये थी कि अहमद ख़ान, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हमारे कैंडिडेट थे, तो उन्होंने अहमद ख़ान जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अहमद ख़ान बच्छर उनका पूरा नाम है, लेकिन उनको जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर सिर्फ अहमद ख़ान जो है वो लिखवा के उन्होंने ये टेक्निकल गेम खेलने की कोशिश की कि शायद लोग जो है वो डिट्रैक्ट हो जाए और इनको वोट पड़ जाए, पर नहीं। साढ़े बंदे बड़े मतलब देखे ना समझदार लोग हैं और उन्होंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने 224 वोट लिए। और इस हवाले से जो 8 वोट हैं PTI के वो हमें मिले और जिस पे ज़ाहिर है ये इत्मीनान का इजहार था हमारे स्पीकर के इंतखाब के ऊपर के अपोजिशन के लोग भी उनको बेहतर स्पीकर समझते हैं। और उसके बाद जो ज़हीर इकबाल चन्नड़ साहब हैं
ان کو جو ہے وہ 4 ووٹ کم ملے. ان کی 4 ووٹ ان کی طرف سے تو ملے لیکن 4 احمد سے کم ملے, اور وہ ووٹ جو ہے وہ ان کے اپنے ووٹ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر ان کو مل گئے. اور اس طرح سے ایک بھیانک دور تھا پرویز الہی کا, جو ایک بہت بھیانک تاریخ ہے پنجاب اسمبلی کی, پرویز الہی کی ایز اے اسپیکر پہلے اور اس کے بعد ایز اے چیف منسٹر دونوں. وہ اس کا ایک تاریخ باب ختم ہوا. جس طرح سے وہاں پر طوفان بدتمیزی برپا کرایا جاتا تھا, باقاعدہ غنڈے گجرات اور منڈی بہاؤدین سے ان کو نوکریاں دی گئیں پنجاب اسمبلی کے اندر تاکہ وہ حالات خراب کریں, تاکہ وہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ماریں, اور وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں, وہ پہلے تاریخ کا حصہ ہے. اور جس طرح سے یہاں پر جو ہماری پرائیویٹ ممبرز بل ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ ممبر دیتا ہے, وہ پرائیویٹ بلز کے طور کے اوپر بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے بل پاس کیے گئے, اور سنا ہے کہ اس کے اوپر کافی بڑا ریٹ ہوتا تھا پرویز الہی صاحب کا وہ بل پاس کرانے کے لیے. اسی لیے جناب موصوف ابھی تک جیل میں جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. ابھی تو خیر پنجاب اسمبلی کی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو سامنے آنے چاہیے میرے مطابق. اب لیٹس سی کہ جو نئے اسپیکر صاحب آئے ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. تو یہ ایک مرحلہ کل مکمل ہوا اور ہم نے سکھ کا سانس لیا, چونکہ اس وقت بھی ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے دوران بھی جتنی بھی جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جا سکتا تھا, خاص طور پر حافظ فرت ایک اشتہاری دہشت گرد ہے, 9 مئی کے جو تمام ماسٹر مائنڈ ہے ان کا وہ ایک سرغنہ ہے. یہ میں بتا دوں کہ عمران خان کا ایک ٹائم پہ یہ پی ایس او بھی رہا ہے بنی گالا, زمان پاک جب عمران خان تھا تب, اور یہ تمام تر عمران خان کی شرپسندی جو ہے یہ اس کے تھرو ہی کنوے ہوتی تھی, اور یہ صحافیوں کو بھی ان کی ملاقاتیں کرانا اور یہ وہ سارے کام کیا کرتا تھا. تو یہ بھی غالباً اللہ جانے, مجھے ویسے ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ دس, بٹ یہ بھی حفاظتی ضمانت لے کے آیا ہے. کتوں آئی ہے ضمانت, یہ پشاوروں ٹوری ہے کہ نہیں, یہ اس کے اوپر مجھے جو ہے کنفرمیشن نہیں ہے, چونکہ حفاظتی ضمانت سنا ہے وہ لے کے آیا ہے. اور یہ یقیناً پشاور آج کل آپ کو پتہ نا ونڈی وڈائی دی چیز لے جاؤ آتا تھا نا بچپن میں, تو یہ کوئی ونڈی وڈائی کی آج کل ضمانتیں مل رہی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے دڑا دڑ. اور وہ کن کو دے رہے ہیں, ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کے اندر بغاوت کی جو ہے وہ مرتکب ہیں, جو ملک کے اندر جلاؤ گھراؤ جنہوں نے کرایا ہے, ان سب کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں. تو وہ ضمانت لے کے آئے لیکن اپنی اوقات سے باہر ہوئے, اور انہوں نے بہت بہت غلط گفتگو کی ہے مریم نواز صاحبہ کے, اور یہ میرے یہاں پھنس گئی ہے کہیں. اب میں نے آج پریس کانفرنس بھی کی اور میں نے ان کو مشورہ دیا کہ تمیز میں رہیں, چونکہ آپ اب نا کم از کم میرے تو ہٹ لسٹ پہ ہیں حافظ فرت صاحب, اور اب اگر انہوں نے اپنے قد سے بڑی اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں اگر انہوں نے اب لوز ٹاک کرنے کی بات کی تو یقین مانیں ایسا جواب دیں گے کہ ان کو تو یاد رہے گا, یہ ان کو یاد رہنا چاہیے. اور جو ہے وہ پھر کوئی نہیں بچے گا, نہ پنکی پیرنی کے جو کارنامے ہیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے, پھر وہ کھول کے بیان کیے جائیں گے. پھر وہ آڈیو جو ہے عمران خان کی, پھر وہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی, علیمہ باجی پہ بھی گفتگو ہوگی. تو میرا مشورہ ہے کہ اس طرف نہ جائیں, ان کے حق میں بہتر ہے, کیونکہ ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں ان سے ڈرنا پڑے. ان کے پاس بہت کچھ ہے چھپانے کے لیے, تو ہمیں اگر چپ رہنے دیں گے تو بہتر ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ ساڑھی چاہ کے کھل جان پھر ٹھیک ہے, اینتے جیسے ہے جی, مطلب ٹٹ فور ٹیٹ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور آخری بات جو آپ کو سے کرنی ہے وہ اس حوالے سے کہ صدر الوی صاحب جو ہے نا وہ کڑکی میں آ گئے ہیں, اور وہ کئی دفعہ کڑکی میں سے آ کے نا نکل جاتے رہے ہیں, تو لیکن اب وہ کڑکی میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں, اور وہ انہوں نے پنگا لیا ہے. اب پتہ نا کوئی پنگے لینے کا شوق ہے. پہلے بھی میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو کا اوتھ جو اس نے لینا ہوتا ہے چیف منسٹر سے, پرائم منسٹر سے, سوری, وہ پرائم منسٹر کا اوتھ میں نہیں لوں گا. شہباز صاحب سے یاد ہے نا, میں بیمار ہو گیا ہوں اور میں کراچی چلا گیا ہوں, انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا, اوتھ بھی ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مختلف بلوں کے اوپر جو بلز ہیں ان کے اوپر یہ ڈنڈی مارتے رہے ہیں, اور انہوں نے کوشش کرتے رہے ہیں کہ بلز جو ہیں ان کو پاس نہ کیا جائے, بلز کو سائن نہ کیا جائے, اور دوبارہ وہ قومی اسمبلی کو بھیج دیتے تھے, قومی اسمبلی پھر پاس کر کے بھیج دیتی تھی اور پھر وہ بل بن جاتا تھا. لیکن یہ ہوتا نا وہ مینگنیاں ڈالنے میں بات, تو وہ مینگنیاں ہی وہ ڈالتے رہے, وہ اپنا پورا اس کے اوپر وہ انہوں نے کوشش کرتے رہے. اور اب انہوں نے اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ اپنے ولاگز میں, اگر آپ نے میرے پچھلے ولاگز دیکھے ہوں
تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صدر الوی سے بہت ناراض ہے. اس کے مطابق صدر الوی کو کچھ جیمز بانڈ بن جانا چاہیے تھا, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک تلوار ہونی چاہیے تھی, اور اس نے سب کے اس کے سر قلم کر دینے چاہیے تھے, وہ نہیں کر سکا, اور اس لیے عمران خان اس سے ناراض ہے, اور یہ ڈسپلیئر جو ہے وہ ان کو آن اینڈ آف جو ہے وہ پہنچتا بھی رہا ہے. اب اس ڈسپلیئر کے بعد جو ہے وہ اب چونکہ ان کی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئے صدر مملکت کو جو ہے اس کے انتخاب کے لیے 9 مارچ کا دن جو ہے وہ آلریڈی وہ کر دیا ہے. تو اب جمعہ 8 دن 16 دن نہیں, 16 بھی ویسے پورے نہیں بنتے, کچھ دن رہ گئے ہیں ان کے, 8 اور 4 12 دن. تو وہ 12 دن جو ہے وہ ان کے رہ گئے ہیں, اس کے اندر بھی وہ اپنی حرکات و سکنات سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے انہوں نے کہا میں نے نہیں بلانا. تو بندہ پوچھے تو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ تسی سر کوئی نہیں وہ ہے نا, تو میں کون جی, میں خام خواہ, تو بھائی نا آپ خام خواہ ہے پورے سسٹم کے اندر, آپ نہیں بلائیں گے تو قانون کے تحت 21ویں دن جو 29 فروری بنتی ہے اس دن آٹومیٹکلی اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لے گا. تو آپ جو یہ حرکات کر رہے ہیں اس کا ایک اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو بڑی دیر سے شاید ان کی فائلیں بند پڑی تھیں وہ کھل گئی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میرے اپنے پہلے ولاگ سنے ہو, کہ موصوف کا 9 مئی کے اندر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کنیکشنز بنتے ہیں. وہ بشرا بی بی کے ساتھ جو گفتگویں ہوتی رہیں 9 مئی کے پہلے بھی 9 مئی کے بعد بھی, اور جو عمران خان کے ساتھ یہ پلاننگز کرتے رہے, پلاٹنگ کرتے رہے. اور ہاں, آرمی چیف کی جو آپ کو پتا نا تقرری روکنے کے لیے جو اس نے لانگ مارچ کیا تھا, اور اس کے اندر بھی اس نے کہا تھا ہم کھیلیں گے, آرمی چیف کی تقرری سے وہ بھی یہ نہیں کھیل سکا تھا. اس وقت بھی ان کو اوقات سمجھائی گئی تھی کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں, حد ادب. ہاں, تو وہ اب بھی ان کو جو ہے وہ ان کے بیٹے ایک معاہدہ ہوا تھا, ان کی ایک جو ہے وہ کمپنی ہے, اور ویسے ڈینٹسٹ ہے پورا خاندان, اور اس میں 700 کروڑ مطلب 7 ارب روپے کا ایک سکیم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ان کے بیٹے کے حوالے سے, جس کے اندر صدر الوی صاحب اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے مرتکب پائے گئے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس کی جو سائننگ جو سمنی تھی وہ گورنر ہاؤس کے اندر ہوئی تھی کراچی میں. تو وہ جو ہے وہ فائلیں کھل گئی جناب, اور اب جو ہے صدر الوی صاحب کو تتی ہوائیں اب محسوس ہوں گی, کیونکہ وہ جو ایک پریولیج تھا صدر ہونے کا, اور ان کو ہر خون معاف ہوتا تھا, وہ جو مرضی کر رہے تھے, تو وہ اب دن تھوڑے رہ گئے صدر الوی صاحب کے. 12 دن ان کے جانے میں رہ گئے, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ صدر الوی صاحب آپ کو اب آن اینڈ آف نیب کے دفتروں کے اور عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے ود فیملی نظر آئیں گے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دے گا کیجیے. خدا حافظ.